کیا محرم الحرام کی جو خاص ہم ایک عزت اور تکریم دیکھتے ہیں تو یہ اسی امت کے ساتھ خاص ہے یا سابقہ امم میں بھی اس کی کوئی خاص فضیلت اور عزت و اکرام رہا ہے؟ محرم الحرام اس کا جو لفظ ہے، لفظی معنی ہے، وہ خود اس کی عظمت اور اس کی حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ محرم کا معنی ہی یہ ہے کہ جو قابل احترام ہو اور اس حرمت والا ہو، اور حرام کا معنی بھی قابل احترام، تو یعنی وہ مہینہ جس کے اندر جنگ و جدل، فسادات، جھگڑے اور گناہ تو ویسے ہی ناجائز ہوتے ہیں، حرام ہوتے ہیں، لیکن مزید اس کی شناعت اور قباحت بڑھ جاتی ہے۔ تو محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ تو یہ ماہ محرم الحرام صرف اسی امت کے لیے حرمت والے مہینوں میں شمار نہیں ہوتا، یہ ہم سے پہلے کی جو امتیں ہیں وہ بھی اس مہینے کی، اور اس مہینے کے ساتھ ساتھ بالخصوص جو 10 محرم الحرام کا دن ہے اس کی اہمیت ان پر بھی آشکار تھی، اور اس کی اہمیت کو وہ بھی تسلیم کیا کرتے تھے۔ جیسے احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ وہ جمعۃ المبارک کے دن ان کی پیدائش ہوئی۔ تو اگر ہم اس بات میں مزید غور کریں کہ یہ جمعہ کا دن کون سا تھا، تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جمعۃ المبارک کا دن 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش یہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام جمعے کے دن ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش بھی عاشورے کے دن ہوئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکریوں سے نجات ملنے والا دن بھی یہ 10 محرم الحرام جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، یہی وہ دن تھا۔ اور جب نبی کریم صلی